اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جس کے صرف 3 الفاظ کو بنیاد بنا کر صدیوں سے ایک بہت بڑا مذہبی نظریہ کھڑا کیا گیا ہے، ایک ایسا دعویٰ جسے بنیاد بنا کر مسلمانوں کی اکثریت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر تم نے ان مخصوص ہستیوں کی مطلق اطاعت نہ کی تو تمہارا ایمان ہی ادھورا ہے۔ شیعہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں موجود لفظ الصادقین یعنی سچوں سے مراد صرف اور صرف ایک خاص خانوادے کے معصوم آئمہ ہیں، اور ان کے علاوہ کائنات میں کوئی اس کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا عربی زبان کی لغت، نحوی قواعد اور خود اس صورت کا سیاق و سباق اس دعوے کی گواہی دیتا ہے، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم خالص سائنسی اور متنی ریسرچ کے ساتھ قرآن کا وہ سچ آپ کے سامنے لائیں گے جسے جان کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور دوسرے حصے میں ہم خود ان کی اپنی معتبر ترین تفاسیر سے یہ ثابت کریں گے کہ کس طرح اپنے مخصوص عقائد کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا رخ موڑا گیا، ان پر اپنی مرضی مسلط کی گئی اور قرآنی متن کے ساتھ ایک ایسا دعویٰ جوڑا گیا جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس پورے معاملے کا ایک معروضی اور حقائق پر مبنی جائزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلے چند منٹ آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ کسی بھی آیت کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آیت نازل کس ماحول میں ہو رہی ہے۔ یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، کھجوروں کی فصلیں پک چکی ہیں، اور ایسے کٹھن وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اتنا سخت سفر تھا کہ اسے قرآن نے اسرا یعنی تنگی کا وقت کہا ہے۔ اس کڑے وقت میں جہاں اکثریت جان و مال قربان کر کے نکل کھڑی ہوئی، وہیں مدینے میں کچھ منافقین پیچھے رہ گئے، جنہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے اور عذر پیش کیے۔ لیکن 3 مخلص صحابہ ایسے بھی تھے جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، جو کسی نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے آ کر جھوٹ بولا اور قسمیں کھائیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھوٹ انہی پر چھوڑ دیا، لیکن جب ان 3 صحابہ کی باری آئی تو انہوں نے کوئی سیاسی گیم نہیں کھیلی، کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس پیچھے رہنے کا کوئی عذر نہیں تھا، ہم سے غلطی اور سستی ہوئی، یعنی انہوں نے سچ بول دیا۔ اس سچ کی پاداش میں ان کا 50 دن تک بائیکاٹ رہا۔ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ خود ان کے اپنے نفس ان پر بھاری ہو گئے، لیکن وہ اپنے سچ پر قائم رہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب اللہ رب العزت نے ان کے اسی سچ کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کی اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل فرمائی۔ قرآن کہتا ہے، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب ذرا اپنا پورا دھیان اگلی آیت پر رکھیے۔ اللہ نے آیت 118 میں ان 3 صحابہ کے سچ کا مہر تصدیق ثبت کیا، اور اس کے فوراً بعد اگلی ہی لائن میں بغیر کسی وقفے کے آیت 119 نازل کر کے پوری امت کو حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔
اب آپ خود فیصلہ کریں۔ آیت 118 میں سچ بولنے والے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آیت 119 میں کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کائنات کا کوئی بھی عقل مند شخص اس سیاق و سباق کو یعنی کہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں الصادقین سے مراد مدینے کے وہ صحابہ نہیں بلکہ کوئی اور ہستیاں ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھیں؟ یہ ہے قرآن کا اپنا سائنسی اور متنی فلو جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ چلیے، اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ہم تو تاریخ اور سیاق و سباق کو نہیں مانتے، ہم تو صرف لفظوں کو دیکھیں گے، تو آؤ اب ذرا عربی گرامر اور لغت کے ہتھوڑے سے اس دعوے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ شیعہ مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے مطلق طور پر صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے صادقین کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ کریں گے تو اللہ گناہ گاروں کا ساتھ دینے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سننے میں بڑا فلسفیانہ لگتا ہے، لیکن عربی نحوی قواعد کے سامنے یہ بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے کونو معا، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ نے آتیو صادقین، تم صادقین کی اطاعت کرو نہیں فرمایا۔ دیکھیں عربی زبان میں معا، ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی صفت میں، کسی جماعت میں یا کسی راستے پر دوسروں کے ساتھ شامل ہو جانا۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن کی دوسری آیت ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا دنیا کے تمام رکوع کرنے والے معصوم ہیں؟ کیا وہاں معا کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کی زندگی کے ہر فیصلے میں ان کی اندھی اور مطلق اطاعت کرنی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا سادہ اور لغوی مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، تم بھی رکوع کرو۔ ٹھیک اسی طرح کونو مع صادقین کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم خود بھی سچے بن جاؤ، منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے مت بناؤ، بلکہ ان تین صحابہ کی طرح سچائی اختیار کر کے سچوں کی جماعت اور صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں کسی کی الہی یا سیاسی جانشینی کا دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ویڈیو کے اس چیلنج حصے کا جس کا وعدہ میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا۔ اب ہم کسی سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ شیعہ مذہب کی سب سے مقتدر اور مستند تفاسیر کے اصل عربی متن اور صفحہ نمبر کے ساتھ بات کریں گے تاکہ سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے اسکرین پر دیکھیے، یہ علامہ طبرسی کی مایہ ناز شیعہ تفسیر مجمع البیان سورہ توبہ کا صفحہ نمبر 107 ہے۔ آیت صادقین کی بحث میں علامہ طبرسی نے خود اپنے قلم سے ہمارے موقف پر مہر لگا دی ہے۔ وہ القراء کے تحت جلیل القدر صحابہ کا مصحف نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں فی مصحف عبداللہ و قرہ ابن عباس من الصادقین، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس کے مصحف اور قرت میں یہ الفاظ مع صادقین کے بجائے من الصادقین یعنی سچوں میں سے ہو جاؤ تھے۔ ذرا غور کیجئے، سچوں میں سے ہو جاؤ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو خود سچا بننے کا حکم دے رہا ہے، نہ کہ کسی معصوم کے پیچھے چلنے کا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی صفحہ 107 پر علامہ طبرسی آگے چل کر وہ تاریخی پس منظر اور نحوی قاعدہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا تھا۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، یعنی اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں سچی تھیں، جن کے دل اور اعمال سیدھے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور انہوں نے پیچھے رہ جانا پسند نہیں کیا۔
اور اسی کے فوراً بعد وہ نحوی اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں ما کا مطلب من یعنی کہ میں سے ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم سچوں کی جملہ یعنی کہ جماعت یا صف میں شامل ہو جاؤ۔ مجمع البیان کے بعد اب دیکھیے مکتب شیعہ میں شیخ الطائفہ کہلانے والے مفسر کبیر شیخ الطوسی کی سب سے بنیادی اور معتبر کتاب تفسیر تبیان، یہ تفسیر تبیان کا صفحہ نمبر 317 ہے۔ شیخ طوسی آیت کی ابتدا میں لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام مومنوں کو حکم ہے جو اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ان سچوں کے ساتھ ہو جائیں جو اپنی خبروں اور باتوں میں سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگلے ہی صفحہ نمبر 318 پر وہ غزوہ تبوک کے ان 3 مخلص صحابہ کا نام لے کر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ شیخ طوسی لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، وَقِيلَ أَرَادَ كُونُوا مَعَ كَعْبِ بن مالک وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَمْ يَكْذِبُوا فِي الْإِعْتِذَارِ، یعنی اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو جاؤ جنہوں نے سچ بولا اور عذر پیش کرنے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود انصاف کی سیٹ پر بیٹھ کر فیصلہ کیجئے، ان کی اپنی معتبر ترین کتابیں مان رہی ہیں کہ آیت کا سیاق و سباق غزوہ تبوک کے سچے صحابہ کا ہے، ان کے اپنے مفسرین مان رہے ہیں کہ گرامر کی روح سے ما کا مطلب سچوں کی صف میں شامل ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود نیچے زبردستی عقیدے کی اینک چڑھا کر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف ائمہ ہیں۔ مطلب جب آپ پہلے سے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں تو پھر لغت، نحو، تاریخ اور قرآن کے اپنے متن کا گلا گھونٹ کر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ علمی تضاد ہے جو آج میں نے الحمدللہ ان کی اپنی سب سے معتبر کتابوں سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر قرآن کی اس متنی اور لغوی حقیقت اور تفسیر مجمع البیان اور تفسیر تبیان کے ان ناقابل تردید سکینز نے آپ کے دل پر دستک دی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ دیکھو میرے پیاروں، اپنے عقیدے کو قرآن کے تابع کرو، نہ کہ قرآن کو اپنے نظریات کے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور کڑک اور سائنسی ریسرچ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی کو سید خرم سلیم جعفری کو۔ والسلام۔